اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختصر سمری جو ہے ان آیات کی تو وہ پیش کروں گا۔ یہ آیات سورہ بقرہ کی آیت 253 سے 255 کے بیچ جو احکامات اور جو رب کریم کی منشا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اوپر حکم، صحابہ کو ہدایت، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہے۔ چونکہ 253 آیت جو ہے جب یہ نازل ہوئی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مطابق پھر اپنے صحابہ کو بھی ہدایت کی اور اپنا طرز عمل بھی صحابہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے انبیاء کے بارے میں سوچتے ہیں اور آپ کا باقی انبیاء کے بارے میں کیا طرز عمل ہے۔ پھر دوسری طرف ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے پہنچتے بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں تو بعد میں آنے والی جو ان کی ساری مختلف قومیں جو آئی ہیں انہوں نے اپنے ہی انبیاء کی تکذیب بھی کی، ان کو قتل بھی کیا، ان کو مختلف نام بھی دیے، ان کے اخلاقی بگاڑ کے ساتھ ان کو یاد کیا، اور پھر ایک دوسرے کے اوپر ترجیح دینے کے لیے مختلف جو ہے نا خود اپنے پاس سے انہوں نے القابات گاڑ لیے۔ یہ بڑا مکروہ عمل تھا جو رب کریم کو سخت ناپسند تھا، اور یہ جو آیت ہے یہ اسی پرسپیکٹو میں اتاری گئی۔ اب رب کریم نے خود کہہ دیا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان کو فضیلت میں نے دی ہے، ان کے درجات میں نے رکھے ہیں، لیکن وہ درجات میں نے جس کو جتنا علم اور کمال دیا ہے، معجزات دیے ہیں، اس حساب سے میں نے رکھے ہیں۔ لیکن کسی انسان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ انبیاء کے درمیان اس طرح سے بات کرے، اس طرح سے ان کو ذکر کرے کہ کسی ایک بھی نبی کی کوئی کہیں بھی کوئی تفریق یا تضحیق کا پہلو نکلتا ہو، تو یہ سختی سے منع کیا گیا۔ اچھا، اب ذرا آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی آیت نازل ہوئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طرز عمل تھا اس کو اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تلاش کریں تو ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تفاضلوا بین الانبیاء، کہ انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، یعنی اس انداز سے کہ اس سے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلے۔ حضرت ابو ذر نے ایک بار پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انبیاء آئے ہیں، ہم کیسے یہ جانچیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 1,20,000 نبی ہیں اور ان میں 313 رسول ہیں، اور مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا۔ لیکن دوسری طرف یہ تو تھا رب کریم کا فیصلہ، چونکہ رب کریم نے ہر نبی جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں ہر نبی سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جن اگر جب بھی وہ آئیں، جب بھی رب کریم ان کو بعثت عطا کرے تو جو بھی موجود ہوگا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا۔ اور یہ کل ہم نے بیان کیا اسی سورہ بقرہ میں کہ جیسے شب معراج کی بات ہوئی تو اس میں رب کریم نے سارے انبیاء کو بیت المقدس میں اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امامت ہوئی، اور وہ جو وعدہ تھا کہ سارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو وہ ایک یعنی امام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بعد وہ حق ادا ہو گیا۔ اچھا، دوسری طرف یہ تو وہ فضیلت ہے جو رب کریم نے دی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا دیکھیں، غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عاجزی اور انکساری کے مالک تھے کہ آپ کو صحابہ جو ہے نے کوشش کی کہ یہ کہا جائے کہ یا خیر البریہ، تو صحابہ نے جب ایک دو بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اس طرح یا خیر البریہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذاک ابراہیم، ایسا نہ کہو، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ذات خیر البریہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے اور یہ وہی ہیں، مجھے مت کہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس القاب کے ساتھ صحابہ نے نہیں پکارا۔ تو یہ تو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی۔ وارث بھائی آپ کی آواز چلی گئی ہے۔
جی میں یہود و نصارہ کے الزامات سے برات اور جواب باری تعالیٰ موجود ہے کہ رب کریم نے یہ فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی جس طرح سے تصریح فرمائی ہے، بائی نیم کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے یہ جو جلیل القدر رسول ہیں ان میں تفریق افراد و تفریق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ نصارہ نے ظاہر ہے کیا کر دیا، نصارہ نے کہا کہ یہ تو اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں، اور یہود جو ہیں وہ ان سے بھی آگے نکل گئے اور وہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک شریف انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہو گئے۔ تو یہ حال تھا اس امت کا جو اپنے انبیاء کے بارے میں اس قدر فرق اور اس طرح سے وہ یاد کرنا ان کا۔ تو تب اللہ رب العزت نے اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر، ان کی والدہ کا نام لے کر اس سے برات کر دی کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ رب کریم کے بیٹے نہیں ہیں، یہ بلکہ کس کے بیٹے ہیں، نام لے کر کہ مریم ابن مریم، یعنی مریم کا بیٹا کہہ کر جو اس اولویت کا بطلان کر دیا، جس میں جیسے یہ کہہ دیا کہ ایدنا ہو بروح القدس، اور اس طرح سے یہود کی جو الزام تراشیاں تھیں اس کا بھی وہ رد نکل آیا۔ تو یعنی کہ اس آیت میں دو چیزیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اس کے بعد، اور دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو الزامات تھے دونوں یہود اور نصارہ کے، اس سے بھی براءت رب کریم نے فرما دی۔ یہ بڑا اور تیسری جو بات ہے اسی آیت میں، وہ بڑی اہم اور بڑا ایک نقطہ ہے اس میں۔ اس آیت میں چونکہ یہ جو کہا گیا ہے کہ اگر رب کریم کی منشا نہ ہوتی تو یہ آپس میں نہ جھگڑتے، بعد میں آنے والے ان میں اختلاف نہ ہوتا، وہ یعنی کہ من آمن ہوتا یا من کفرا، کہ جی یا تو وہ ایمان پر ثابت قدم یا وہ کافر ہو جاتے۔ تو رب کریم نے اس کو منشا، لیکن اس آیت کا جو اصل مفہوم ہے وہ دراصل تقدیر کے بارے میں وضاحت ہے کہ انسان محض مجبور نہیں ہے، بلکہ انسان کو رب کریم نے جو ہے نا یہ ایک فکر اور عقل عطا کی ہے، اور یہ صلاحیت اس کو عمل کرنے کی قوت عطا کرتی ہے، اور پھر انبیاء کے ذریعے پھر ہدایت کا راستہ بتا دیا۔ یعنی انبیاء کو کتاب دی اور اس کتاب میں افلا تتفکرون کا کہہ دیا اور افلا تدبرون کا کہہ دیا، اور اس کے ساتھ پھر انبیاء کو بھی اتارا، کتاب بھی آ گئی۔ یہ سارا آنے کے بعد اب انسان مجبور نہیں ہے کہ جی رب نے کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو یہ غلط ہے، رب نے کہہ دیا۔ ہاں، رب کریم نے فکر اور عقل ان دونوں کے بارے میں قرآن پاک میں بھی کہہ دیا، اور باقی جو انبیاء تھے ان کا بھی یہی پیغام تھا۔ اب انسان اگر چاہے تو وہ اچھائی کی طرف چل سکتا ہے، اگر چاہے تو وہ برائی کی طرف چل سکتا ہے، چاہے تو قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دے، چاہے تو کسی اور چیز کو پڑھنا شروع کر دے، چاہے تو سیرت کی طرف آ جائے اور سیرت کو سٹڈی کرے، چاہے تو وہ جو برٹرنڈ رسل ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو بات یہ ہے کہ رب کریم نے یہ جو انسان کو بتا دیا اس آیت میں کہ فکر اور عمل جو ہے ان دونوں کا اختیار انسان کے پاس جو ہے یہ ہے کہ وہ اس ہدایت سے جو انبیاء نے دی ہے اس کے ذریعے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر بھی رکھ سکتا ہے، کفر کی طرف بھی جا سکتا ہے، ایمان پر بھی ثابت قدم رہ سکتا ہے، اور یہی وہ اختیار ہے۔ اور اس سے دنیا کی جو چکا چوند ہے اس سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے، اور آخرت کے لیے اپنا بہتر توشہ اگر تیار کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ آیت کا اصل منشا کہ جی لوگوں نے آ کے اس کے اوپر جگڑنا شروع کر دیا ان باتوں کے اوپر کہ یہ اختیار ہے، رب کریم نے یہ کہہ دیا۔ رب کریم نے تو کہہ دیا کہ ماں جو میں چاہوں کروں، لیکن فکر اور عمل کی جو تربیت ہے وہ انبیاء کے ذریعے پہنچا دی گئی ہے۔ اب کسی کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں رہا کہ قیامت والے دن رب کریم کے سامنے جا کر کو کہہ سکے کہ یا میرے اللہ میں مجبور تھا کہ میں برائی کی طرف چلا گیا، یا کہے کہ جی میں مجبور تھا کہ مجھے اندازہ نہیں ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے یہ بھی کہا کہ انسان سے صرف اسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا جس تک اس کی رسائی ہوئی، جس قدر اس کو علم مل سکا، جتنا اس کے پاس علم آ گیا اس کے لیے وہ جواب دہ ہے اور اس کو جواب دہ رہے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک تو یہ طے ہو گیا، پھر آگے جو آیت ہے آیت الکرسی ہے اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا بتا دیا۔ میں صرف دو باتیں اس کے بارے میں کہوں گا۔ آیت الکرسی ظاہر ہے کہ رب کریم کی ذات کے بارے میں، رب کریم کی ذات یعنی کہ بالذات ذکر کیا گیا ہے۔ رب کریم کی ذات کی جب بات آ جاتی ہے تو پھر جتنی صفات ہیں وہ ایک نام کے اندر آ جاتی ہیں، اور وہ ہے اللہ۔
اور یہ آیت جو ہے آیت الکرسی یہ اللہ سے شروع ہوتی ہے، کوئی چیز نہ اس سے پہلے ہے اور کچھ کوئی نہیں ہے، اسٹریٹ اللہ، اللہ لا الہ الا ہوا۔ یہ رب کریم نے اپنا یہ نام رکھا ہے آیت الکرسی میں، یہ پہلے کہہ دیا کہ میں احاطہ کرتا ہوں اس پوری کائنات کا، میری کرسی اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے، میرا علم اس کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور اس علم میں سے جو کسی کے پاس پہنچا ہے وہ پہنچا ہے۔ اور شفاعت کا بھی رب کریم نے یہ بتا دیا۔ اب ذرا دیکھیں کہ چونکہ جتنے بھی صفات ہیں رب کریم کی، جس قدر بھی آپ جو تلاش کریں، وہ ساری کی ساری قسمیں ہیں اللہ میں موجود ہیں، لیکن اگر باقی کسی صفت کو ذکر کریں گے تو پھر باقی صفات الگ سے ذکر کرنا پڑیں گی۔ تو یہی وجہ ہے کہ آیت الکرسی چونکہ پورے یعنی ایک رب کریم کی پوری ذات کا احاطہ کر رہی ہے، پوری کائنات کا احاطہ کر رہی ہے، پورے علم کا احاطہ کر رہی ہے، پورے معاملات کا احاطہ کر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ ان اعظم آیات فی القرآن آیات الکرسی، کہ قرآن کی سب سے عظیم الشان آیت آیت الکرسی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بھی بیان فرمایا کہ جو شخص ہر نماز، فرض نماز جو ہے اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے فوت ہونے کے بعد جنت میں داخل ہونے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یہ آج کی آیات کا سمری تھی کہ جی رب کریم نے کس طرح سے ایک ہدایت اور کس طرح سے چیزوں کو کلیئر کر کے بتا دیا، اور اپنے بارے میں بھی اور انبیاء کے بارے میں بھی، اور ان معاملات کے بارے میں جن معاملات کے اوپر لوگ جگڑ رہے تھے۔ تو جزاک اللہ، اللہ خیر۔